پاکستانی کرکٹ کے حلقوں میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز چل رہی ہے، ایک بڑی دھماکہ خیز خبر جو کہ پاکستانی کرکٹ کو ہلا کے رکھ دے گی، اور جس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ حلقوں کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اور سب کچھ الٹم پلٹم ہو جائے گا۔ یہ خبر بیسیکلی کیا ہے؟ یہ خبر دی ہے پاکستان کے ایک بہت ہی رناؤنڈ صحافی سہیل عمران نے۔ یہ خبر کیا ہے، وہ اس خبر میں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سہیل عمران آپ سب جانتے ہیں، بڑے کریڈیبل صحافی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پہلے، اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، کرنے کے لیے کچھ باقی نہ رہنے دیا جائے اور آپ پر دباؤ بڑھتا چلا جائے تو پھر سب کچھ چھوڑنے کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کوئی ایک شخصیت پی سی بی کی، جو کون ہے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، بہت بڑی شخصیت، اس کے ہاتھ پہ باندھ دیے گئے، اس کو فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اس کے اوپر فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں، اس پر دباؤ بہت زیادہ ہے، وہ کوئی بڑا فیصلہ کر نہیں سکتا۔ تو ایسی سچویشن میں کسی بھی انسان کے لیے اپنی جاب کنٹینیو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس شخصیت نے ریزائن کرنے کا، اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ شخصیت کون ہے؟ پہلے تو اس پہ سپیکولیشنز کیا چل رہی ہیں؟ 3 سپیکولیشنز چل رہی ہیں، ایک ذکا اشرف، دوسری محمد حفیظ، تیسری شان مسعود۔ لیکن ان میں سے ایکچولی میں یہ بندہ ہے کون؟ اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ اگر آپ دیکھو حفیظ کو، تو حفیظ جو ہے وہ مکمل طور پہ بااختیار ہے، ہر فیصلہ ان کی مرضی سے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیم کی چیف سلیکٹر کا عہدہ دینا ہو، سلیکشن کمیٹی میں سے سلمان بٹ کو نکالنا ہو، شان مسعود اور شاہین افریدی کو کپتانی دینی ہو، پاکستانی ٹیم کی سلیکشن کرنی ہو، بابر رضوان کو دورہ نیوزی لینڈ میں شامل کروانا ہو، یہ سارے ڈیسیجنز میں الٹیمیٹ جو پلڑا بھاری رہا ہے وہ حفیظ کا رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ شخصیت حفیظ ہیں جن کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا، یہ غلط ہے۔ حفیظ یہ شخصیت نہیں ہے۔ جو باقی 2 آپشن بچتے ہیں ان میں ایک ذکا اشرف اور دوسرے شان مسعود۔ شان مسعود کا اگر دیکھیں تو وہ ٹیسٹ کیپٹن ہے، T20 کی کپتانی انہیں نہیں دی گئی تھی، اور T20 کی ٹیم میں بھی انہیں سلیکٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ انیشیلی ان کا نام تھا، بعد میں نکال دیا گیا، اور ان کو اس بارے میں کوئی زیادہ پازیٹیو طریقے سے کنوے بھی نہیں کیا گیا۔ تو وہ اس بات پہ دکھی ضرور ہے کہ مجھے T20 ٹیم میں سلیکٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ کپتانی کی پلینگ 11 میں جو ڈیسیجنز ہیں وہ بھی ان کی کوئی بہت مرضی سے نہیں ہو رہا ہے۔ سرفراز کو وہ کھلانا چاہتے تھے، حفیظ نے کہا کہ نہیں، اب رضوان کھیلیں گے، تو میلبورن ٹیسٹ میں اب رضوان کھیلیں گے۔ تو پلینگ 11 کے جو ڈیسیجنز ہیں اس میں بھی شان مسعود کی بہت زیادہ انپٹ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود شان مسعود جو ہیں وہ جب کپتان بنے ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ابھی وہ پہلی سیریز کھیل رہے ہیں، ابھی انہیں بہت زیادہ ان کا انپٹ اور ان کی ڈیسیجن میکنگ نہیں چلے گی، اور شان مسعود کی پرسنالٹی بھی ایسے ہے کہ وہ ڈل جاتے ہیں، وہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، اڈیپٹ کر جاتے ہیں۔ تو شان مسعود کو اتنا ایشو نہیں ہے، شان مسعود کی اس طریقے سے صحیح ہے کہ چل نہیں رہی، لیکن شان مسعود کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو شان مسعود بھی یہ شخصیت نہیں ہے، یہ شخصیت ہے دراصل پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف، کیونکہ ذکا اشرف کو آج ہی پی سی بی نے ایک بہت بڑا لیٹر جاری کیا ہے۔ وہ لیٹر انہوں نے پہلے بھی جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے آج انہوں نے کچھ بڑے ڈیسیجن کیے، کیپٹن چینج کیا، کوچز چینج کیے۔ آج ان کو ریمائنڈر دیا گیا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بڑے ڈیسیجن نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے یہ کیے، اس پر بھی آپ کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا، اور فردر آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ آگے کسی بھی قسم کا جو کانٹریکٹ ہے، کوئی ٹی وی رائٹس دینے ہیں پی ایس ایل کے، سیریز کے ایگریمنٹس کرنے ہیں، پلیئرز کانٹریکٹس کرنے ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ذکا اشرف صاحب کو یہ فیل ہوا ہے کہ ویسے بھی فیب میں الیکشن ہو جائے گا پی سی بی کا، تو اب جانے کا وقت آ گیا ہے، بجائے اس کے کہ میں مزید رہوں اور میں کچھ کر نہ پاؤں، کسی قسم کا کوئی بڑا ڈیسیجن نہ کر پاؤں، اس کی وجہ سے پی سی بی کے معاملات مزید ڈیلے ہو جائیں، تو بہتر ہے کہ میں استعفیٰ دوں، نیا الیکشن کرواؤں اور پی سی بی کی سیٹ چھوڑ دوں۔ تو ذکا اشرف صاحب نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔